السلام علیکم، میں فرحان امین ہوں اور آپ میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر مختلف خبروں کے حوالے سے تجزیہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہوا یوں کچھ کہ سوات کے اندر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کے حوالے سے بات چیت کرنا انتہائی ضروری ہے اور اپڈیٹ دینا بھی انتہائی ضروری ہے، اور آپ بھی اپنے خیالات کو اس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا کمنٹس کے اندر یا پرسنلی طور پر بھی آپ میسیجز سے بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے مسلسل اس میں جو عدم برداشت کی کیفیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو قطعی طور پر برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے خیالات سے اگرچہ ہم اتفاق نہیں کرتے لیکن ہم اس ایکسٹریم لیول کے اوپر چلے جاتے ہیں، نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ جو دوسروں کی جان ہے وہ بھی لینے کے اوپر تلے جاتے ہیں۔ دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جو کیفیت ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر وہ بڑھ سکتی ہے، بلکہ بڑھ کہہ سکتی ہے، بڑھ رہی ہے۔ میں نے ایک شخص اے کو کہا کہ میں نے سی سے سنا ہے کہ ڈی نے یہ کام کیا ہے۔ اب میں جو اے شخص ہوں اور جو بی شخص کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈی نے یہ کام کیا ہے، وہ جو بی ہے وہ سی کو بتا رہا ہے۔ اب یہ گھن چکر ہے، اس کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ جو بی ہے اس نے یہ تصدیق نہیں کی ہے کہ اے جو بات کر رہا ہے، یعنی کہ میں جو بات کر رہا ہوں آیا یہ سچ ہے یا نہیں۔ اس نے بات سنی، بی کو بتائی، بی نے یہ بات سنی، سی کو بتائی، اور سی نے ایگریشن میں آ کے ڈی کے متعلق کوئی نہ کوئی فتویٰ یا کچھ بھی جاری کر دیا جس سے جو ڈی کی جان ہے وہ خطرے میں چلی گئی، نہ صرف خطرے میں چلی گئی بلکہ اس کی جان لے لی گئی۔ یہ اس وقت پاکستان کی سوسائٹی کا اوورال تجزیہ، خاص طور پر مذہبی حوالے سے، مذہبی سوچ کے حوالے سے، اور تحریک طالبان پاکستان کے بعد جو کچھ پاکستان کے اندر ہوتا جا رہا ہے، مذہبی جو ملا ہیں ان کی جو جنونیت ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ٹی ٹی پی کی صورت کے اندر پاکستان کے اندر شریعت محمدی کے نام کے اوپر جس طرح دہشت گردی کی گئی، خود کچھ دھماکے کیے گئے، مرنے والے کو نہیں پتہ تھا مارنے والا کون ہے، مارنے والے کو نہیں پتہ تھا مرنے والا کون ہے، یہ جو عنصر ہے وہ رکا نہیں ہے بلکہ یہ اب تک بھی جاری رہا ہے۔ پھر تحریک جو لبیک پاکستان ہے اس کی صورت کے اندر ایک ہم نے پولیٹیکل ایکسٹریمسٹ جنونیت ہم نے دیکھی ہے جس میں جو ان کے خیالات سے متفق نہیں ہوتا اس کے اوپر دوسرے کے اوپر انتہائی غلیظ قسم کے الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں۔ میں مسلمان ہوں، قرآن مجید کے اوپر یقین رکھتا ہوں، آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جو حرمت قرآن ہے اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہے، حرمت رسول کے اوپر بھی کوئی جو کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تاہم جو لوگ کسی بھی قسم کی کسی بھی شخص کے بارے میں جو الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، تحقیق کر رہے نہیں ہوتے ہیں اور سنی سنائی باتوں کے اوپر ایک ایکسٹریم لیول کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ سوات کے اندر بھی کچھ اسی طرح ہوا، ایک سیاح جس کا تعلق بتایا جاتا ہے سیال کوٹ پر ہیں، وہ عید کی چھٹیاں کیونکہ انجوائے کرنے کے لیے وہ سوات گیا ہوا تھا۔ سوات کے بارے میں آپ کو ایک ہسٹری بتا دوں، یہاں پر تحریک طالبان کا بہت زیادہ ہولڈ رہا ہے، شریعت محمدی کے جو ہیڈ ہیں وہ یہاں پر رہے ہیں، جبکہ ملا فضل اللہ کا بھی تعلق سوات کے، جس کو مولوی سوات بھی کہا جاتا تھا، جو کہ جو تحریک طالبان کا سربراہ بھی رہا ہے، افغانستان کے اندر ڈرون حملے میں مارا گیا تھا۔ یہ کیفیت ہے سوات کی، تو سوات کا علاقہ ہے مدین جہاں پر یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر سوسائٹی کے اندر مسلسل الزامات کی بنیاد کے اوپر قتل و غارت گری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے قانونی پہلے کے اوپر بھی ہم آگاہ کریں گے۔ پہلے جو سوسائٹی کی کیفیت ہے اور اس کے اندر جو گھٹن کا شکار معاشرہ ہے اس کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ ایک دوسرے کے اندر گفتگو کرتے ہوئے تحقیق کے عنصر کو لازمی طور پر سامنے رکھنا چاہیے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ اس شخص کے اوپر جس وقت الزام لگایا گیا، پولیس کو بلایا گیا 15 پہ کال کر کے اور تھانے لے جایا گیا۔ اس بیچ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ شرارتی لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ان کی جانب سے اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، اور جو وہ کرنا چاہتے تھے شرارت، اس کے اندر بہت زیادہ وہ کامیاب ہوئے۔ ان کی جانب سے مساجد میں اعلان کیا گیا کہ ایک شخص جو کہ پنجابی ہے، یاد رکھیے گا وہاں پر اعلانات کیے گئے ہیں کہ پنجابی شخص نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے۔
اب ایتھنک سٹی کا جو پہلو ہے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک طرف بلوچستان کے اندر پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے, دوسری طرف سوات کے اندر جو ایک شخص سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہے, پنجابی ہونے کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا, قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگایا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. تھانے کے اندر پولیس لے جائی گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے اوپر مقدمہ کیا جاتا, تحقیقات کی جاتی کہ آیا جو الزام لگا رہا ہے, الزام جس کے اوپر لگایا دونوں میں سے سچ کس سائڈ کے اوپر ہے. لیکن ایسا کہیں بھی قطعی طور پر نہیں ہوا, بلکہ اس شخص کو تھانے کے اندر سے جس وقت مشتعل ہجوم اعلانات کرنے کے بعد اکٹھے کیے گئے ہیں تھانے کے باہر, تو پولیس اور جو مظاہرین ہیں ان کے درمیان پہلے تو سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. پولیس کی سیکیورٹی بہت زیادہ کم تھی تھانے کے اندر, اور اس واقعے کے بعد بھی پولیس کی جانب سے جو کے پی کے پولیس ہے ان کی جانب سے کوئی نفری نہیں بلائی گئی. اگر فوری طور پر حالات کو دیکھتے ہوئے نفری بلا لی جاتی تو ایک شخص کی جان بچ جاتی تھی. اس بیچ کے اندر مشتعل افراد تھانے کے اوپر حملہ آور ہوئے. انہوں نے جس شخص کے اوپر قرآن کی توہین کا الزام تھا اس کو تھانے سے نکالا, اس کو پہلے بری طرح مارا گیا, تھانے کے اندر موجود جو سامان ہے اس کو توڑ پھوڑ کی گئی, جو پولیس اہلکار ان کے اوپر تشدد کیا گیا, ان کے اوپر سیدھے فائر کیے گئے جس سے وہ زخمی بھی ہوئے. جو تھانے کا فرنیچر اسے آگ لگا دیا گیا اور مکمل طور پر تھانے کو تہس نہس کر دیا گیا. اس شخص کو جو مشتعل ہجوم ہے انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا, اس کے بعد اس کے اوپر تشدد کرنا شروع کیا. اتنا تشدد کیا کہ وہ شخص مارا گیا. اس کے بعد مشتعل جو ہجوم ہے اس کو یہاں بھی صبر نہیں آیا, بلکہ انہوں نے اس شخص کے اوپر پیٹرول چھڑکا اور اس کے آگ لگا دی. اس کے بعد جو مدین ہے, سوات کے علاقہ, وہاں پر جو حالات ہیں وہ انتہائی بہت ہی زیادہ یہ سمجھ لیں کہ گمبھیر ہو گئے تھے. دیگر جو سیاح خاص طور پر جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیا گیا, مدد کے لیے پکارتے رہے, لیکن اب پولیس بھی بے بس تھی, کے پی کے انتظامیہ بھی بے بس تھی. حالات ان کے کنٹرول سے تاحال تک باہر رہے. یقینی طور پر اب پولیس کی جب فورس آئے گی تو حالات کنٹرول بھی ہو جائیں گے. لیکن پولیس کا جو کردار ہے, کے پی کے انتظامیہ کا جو کردار ہے, ایک شخص کی جان وہ نہیں بچا سکے. اس کے بعد بھی کہ مسلسل پاکستان کے اندر ایک جو ملائیت ہے وہ فسطائیت کی صورت میں مسلط کی جا رہی ہے, وہاں پر جو انتظامیہ کا جو کردار ہے, پولیس کا جو کردار ہے وہ نہ صرف سوالیہ نشان ہے بلکہ قانون کے حوالے سے بھی اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. اس قسم کے جو واقعات ہیں جس میں مشتعل جو ہجوم ہے انہوں نے الزام لگا کر توہین مذہب یا توہین رسالت یا توہین قرآن یا بے حرمتی قرآن ایک شخص کو قتل کیا. میں آپ کو سب سے پہلے بدامی باغ کے واقعات کی بات کروں. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا وہاں پر چرچ کو آگ لگایا گیا تھا, لیکن وہ تمام جو ملزمان ہیں وہ بری ہو گئے تھے. اسی طرح سیالکوٹ کے اندر 2 بھائیوں کو تشدد کر کے ہجوم نے قتل کر دیا تھا, اس کے جو ملزمان ہیں انہیں بھی کوئی سخت سزا نہیں دی گئی ہے. اسی طرح جو سری لنکن شہری کو تشدد کر کے قتل کیا گیا, اس کے کیس کے اندر جو دفعات لگ رہی ہیں وہ بھی آپ یقینی طور پر پڑھ کے دیکھ سکیں گے, وہ بھی رہا ہو جائیں گے. اس کے ساتھ عیسائیوں کی جانب سے لاہوری کے اندر جب چرچ پہ حملہ ہوا تو 2 مسلمانوں کو عیسائی جھتوں کی جانب سے تشدد کیا گیا, انہیں آگ لگا دی گئی. جو پی ٹی آئی کا دور حکومت ہے اس کے دور کے اندر تمام وہ لوگ جو کہ جتھے کی صورت میں ان 2 جو لوگ ہیں انہیں تشدد کر کے آگ لگایا تھا وہ بھی باعزت بری ہو گئے. تو یہ سچویشن قانونی ہے, اس وقت تک قانون سزا نہیں دے گا اس وقت تک اس قسم کے واقعات ہوں گے. دوسری جانب ہم جس شخص کے اوپر توہین مذہب کا, توہین رسالت کا, حرمت قرآن کا الزام لگاتے ہیں وہ تو سزاوار کہا جاتا ہے, لیکن دوسری جانب جو شخص الزام لگا رہا ہوتا ہے اور بعد میں وہ کسی بھی عدالت کے اندر پروف نہیں کر سکتا, وہ سوسائٹی کے اندر باعزت طریقے سے پھر رہا ہوتا ہے, گھوم رہا ہوتا ہے. ہمیں اس پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ جو 2 پہلو ہیں کہ ایک طرف پاکستان کے قانون کے اندر اتنا سخم ہے کہ جو بلوا ہوتا ہے انہیں سزا نہیں دی جاتی, دوسری جانب جو شخص جس کے اوپر الزام لگا وہ تو بیچارہ سفر کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو الزام لگا رہا ہوتا ہے بعد میں ثابت نہیں کر سکتا, اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بھی قانونی جو کارروائی وہ عمل میں نہیں لائی جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ جو اس قسم کے واقعات ہے اس کے اندر تشدد کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ قانون اپنا راستہ اختیار نہیں کر رہا.